اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم امیر المؤمنین جامع القرآن ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جن کا ناظرین جو یوم مبارکہ ہے وہ کچھ اب ان دنوں میں کچھ دن پہلے ہی گزرا ہے، تو ناظرین اس میں جو ہے وہ چند چیزیں جو آپ کے دور مبارکہ میں ہوئیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے لیے جاگیریں آپ نے مقرر فرمائیں، پھر نمبر 2 جانوروں کے لیے چراگاہیں قائم فرمائیں، نمبر 3 تکبیر میں آواز نیچی رکھوائی کہ اذان کی طرح آواز بلند نہ ہو، اسی طرح مسجد میں بخورات یعنی لوبان وغیرہ جلانے کو رواج دیا، اور اسی طرح ناظرین ایک چیز اور ہے کہ جمعے کے دن اذان اول دینے کا حکم صادر فرمایا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل جمعۃ المبارک کی ایک ہی اذان تھی، یعنی ہمارے یہاں جو آج دوسری اذان ہوتی ہے بس وہی اذان تھی، اس کے علاوہ پہلی اذان نہیں تھی، لیکن آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پہلی اذان دینے کا حکم صادر فرمایا۔ اور مزے کی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جو جمعۃ المبارک کی سعی ہے تو اس کے متعلق علماء نے تفاسیر میں یہی بیان فرمایا کہ اس سے مراد اذان اول ہی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعۃ المبارک کی پہلی اذان ہوگی تو بندہ اپنا کاروبار اپنے کام وغیرہ چھوڑ کر اب جمعے کی طرف ارادہ کر لے، قصد کر لے، تیاری شروع کر دے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین مؤذنین کی تنخواہیں آپ نے مقرر فرمائیں، اور پھر اسی طرح لوگوں کو خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسی طرح پولیس اور ان کے جو عہدیدار ہیں وہ مقرر فرمائے۔ پھر اسی طرح مسجد میں اپنے لیے ایک مقصورہ یعنی امام کے کھڑے ہونے کی جگہ تعمیر کروائی، مع اہل و عیال کے آپ نے راہ خدا میں ہجرت فرمائی، اور تمام مسلمانوں کو ایک ہی قراءت قرآن پر جمع فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاملہ یہ تھا کہ قرآن کریم یعنی جنگ یمامہ میں جب کئی حفاظ اکرام جو ہے وہ شہید ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دیگر صحابہ کے مشورے سے قرآن اب تک سینوں پر تھا، پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کھجور کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، درخت کے پتوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، کپڑوں پر لکھا ہوا تھا، اسے پھر ایک پورا پروسیجر تھا، اس کے تحت پھر ایک مصحف میں جمع فرمایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ بات سامنے آئی کہ لوگ مختلف قراءتوں کے ساتھ قرآن کو پڑھتے تو اختلاف کرتے، تو آپ کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک لغت قریش پر جمع فرمایا، پھر اسی کے مطابق آپ نے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ رہے۔ ناظرین و سامعین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بحری جنگ کا آغاز ہوا۔ تو یہ چند واقعات تھے، چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ اہم واقعات وہ اہم معاملات جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ جن کا وقوع ہوا تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، آیت نمبر 35 سے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔
فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ اسے ابداً پڑھیں گے، وف کی صورت میں ابدا پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں ناظرین علامت وقف اندر 35 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 35 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر لنفسی ہی پڑھیں گے، وف کی صورت میں لنفسی پڑھا جائے گا، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، دخل دوسرا، جنت تیسرا، ہو چوتھا، پھر اس کے بعد ناظرین یہاں پر ظالم جو ہے وہ پانچواں، بلکہ دوبارہ ہم گن لیتے ہیں، واو ایک کلمہ، دخل دوسرا، جنت تیسرا، ہو چوتھا، پھر اس کے بعد واو گزر چکا ہے، ہوا ضمیر تو ضمیر گزر چکی ہے، تو ظالم پانچواں، لی چھٹا، نفسی ساتواں، قال آٹھواں، ما نواں، اظن دسواں، ان گیارہواں، تبیدہ بارہواں، ہادہی 13واں، ابدا 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، جنت علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، لی علیحدہ، نفسی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لِنَفْسِهِ۔ ظالمن میں میم پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے لنفسی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ ظالمن لنفسی، ظالمن لنفسی غلط، ظالم لنفسی ہی، یہاں وقف کریں گے تو لنفسی پڑھیں گے۔ قال ما میں آپ دیکھیں الف مدہ، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جو ہے وہ چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اظن ما اظن ان تبید، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفاء آ رہا ہے، تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز دے جا کر گنگنانا، اسے اخفاء کہتے ہیں۔ ان تبید ہادی میں آپ دیکھیں ناظرین کہ ہا کھڑی زیر ہی، اوپر مد کی علامت، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ابداً یہاں وقف کریں گے تو ابدا پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، قال ما اظن ان تبید
हादिही अबदा। आयत नंबर 35 है जो यहाँ पर हमने लिखी है। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर हम आज का जो सबक है आयत नंबर 35 सूरह कहफ हम लिख चुके हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। जन्नता पहला इसम, हु ज़मीर दूसरा, और यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा, ज़ालिमुन तीसरा, नफसी चौथा, यहाँ पर ज़मीर है तो यहाँ पर नंबर 2 आएगा, और इसके बाद हादिही पांचवा, अबदा छठा। कुल 6 अस्मा हैं, कुल यहाँ पर 6 अस्मा हैं। जन्नत, नंबर 2 हु और हुआ, हु, ही और हुआ। तीसरा है ज़ालिमुन, चौथा है नफसी, अच्छा जी, पांचवा है हादिही, छठा है अबदा, अच्छा जी अब हम देखते हैं अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल है दखला, दूसरा है क़ौला, तीसरा है अज़ुन्नु, चौथा तबीदा। नंबर 1 दखला, नंबर 2 क़ौला, नंबर 3 अज़ुन्नु, नंबर 4 तबीदा। नाज़रीन 4 अफ़ाल हैं। अब हम देखते हैं हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ वाव, यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा, दूसरा ली, तीसरा मा, चौथा अन। तो 4 हुरूफ हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 ली, नंबर 3 मा, नंबर 4 अन। छः अस्मा, 4 अफ़ाल और 4 हुरूफ। तो कुल मिलाकर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 14 कलिमात हैं, कुल मिलाकर 14 कलिमात हैं। सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब। तो पहला इसम है जन्नत। जन्नत कहते हैं बाग़ को, जन्नात इसकी जमा आती है बहुत से बाग़ात। और ये तो लुग़वी एतबार से माना है। इस्तिलाही एतबार से देखा जाए तो नाज़रीन हम आम तौर पर जो है वो नाज़रीन हम कहते हैं जन्नत उस मकाम को कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्मा बरदारों के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा, यहाँ पर जो जन्नत मुराद है तो ये बाग़ के माना में ही है, ये इस्तिलाही माना में नहीं है। यानी ज़ाहिर है कि यहाँ पर 2 बाग़ों का ज़िक्र हो रहा है जो कि पिछली आयत से चलता आ रहा है। तो बहरहाल जन्नत हम आम तौर पर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हु ज़मीर। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन कि हु ज़मीर
واحد مذکر غائب کی ضمیر جب متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایسے جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس ظالم فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والا والی ہو، والا والے والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، ظالم ظلم کرنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نفس، نفس ناظرین بہت سی معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جان کے معنی میں ہے۔ نفس اس کا معنی ہے جان، اور نفس نفس کے معنی میں بھی آتا ہے، جسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا، نفس امارہ بھی ہے، نفس ملہمہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس راضیہ بھی ہے، نفس مرضیہ بھی ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ عطا فرمائے۔ تو اس معنی میں بھی نفس آتا ہے۔ تو ناظرین دونوں معنی میں عام طور پر جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یار فی نفس ہی، میں خود آ گیا ہوں، بنفس نفیس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور پھر نفس امارہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نفس امارہ سے محفوظ و مامون فرما، تو یہ عام اس کی جمع آتی ہے نفوس اور انفس۔ نفوس اور انفس اس کی جمع آتی، نفس ایک جان، نفوس انفس بہت سی جانیں۔ نفوس نفوس قدسیہ ہم عام طور پر نفوس بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دونوں کے دونوں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہذہ یہ اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جمع ہو تو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ تو ہذہ یہ قریب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہذہ امرأۃ یہ عورت ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہذہ اس کا معنی ہوتا ہے یہ۔ ابداً ابداً کا معنی ہوتا ہے کبھی، ابداً کا یہاں معنی ہے کبھی۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ایسے ابداً کا معنی ہمیشہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہے کبھی۔ دخل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ داخل ہوا۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا مصدر ہے قول، اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اظن، اظن فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں گمان کرتا ہوں یا میں گمان کروں گا، اور یہاں ما جو ہے یہ نفی کا حرف نفی ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے نہیں۔ ما اظن میں گمان نہیں کرتا۔ ظن یظن، زن اس کا مصدر ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں نا ظن غالب میرا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، تو ظن عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا مصدر ہے۔ اس کے بعد تبیدہ، اصل میں تھا تبیدو، فعل جو ہے وہ فعل مضارع معروف صیغہ جو ہے وہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ فنا ہوتی ہے یا فنا ہوگی، یا وہ فنا ہوتا ہے یا وہ فنا ہوگا۔ اب ان اس پر داخل ہے، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر کو نصب دیتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے، تو ان تبیدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان تبیدہ کا معنی کیا ہوگا، یہ کہ فنا ہو، یہ کہ فنا ہو۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ما اس کا معنی ہے نہیں، نفی کے لیے ہے۔ ان اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 6 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، کل 14 کلمات ہیں۔ 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جنت، نمبر 2 ظالم، نمبر 3 نفس اور نفوس، نمبر 4 قال میں قول، نمبر 5 اظن میں ظن۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، دال زبر دا، خا زبر خا، لام زبر لا، ودخل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو، جنتہ ہو۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، وا ہوا۔ ظا الف زبر ظا، لام ذلی، میم لام دو پیش مل، ظالم، لام ذلی، نون فا زبر نف، سین زر سی، ہا کھڑی زر ہی، وہو ظالم لنفسہ، یہاں رکیں گے تو لنفسہ پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، میم الف زبر ما، حمزہ زبر آ، ظا نون پیش زن، نون پیش نو، ما اظن،
حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، با یا زیر بی، دال زبر دا، ان تبیدا، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، ہادھی، حمزہ زبر آ، با زبر با، دال دو زبر دن، ابدن، یہاں وقف کریں گے تو ابدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور دخلا وہ داخل ہوا، جنتا باغ میں، ہو اپنے، وا اور ہوا وہ، ظالم ظالم تھا، لی کے لیے، نفسی جان ہی اپنے، قالا اس نے کہا، ما اظن میں گمان نہیں کرتا، ان تبیدہ یہ کہ فنا ہو، ہادھی یہ ابدا کبھی۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ بھی ہم نے شروع کیا، اور لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف ترجمہ اور پھر با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت پہ پیش کیا۔ اب ناظرین آ جائیے تفسیر پر، اور تفسیر ہم آیت نمبر جو 32 ہے، ظاہر ہے کہ 32 سے لے کر 36 تک یہ سارا کا سارا جو واقعہ ہے، اللہ رب العالمین جو مثال بیان فرما رہا ہے تو وہ ہم عرض کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کافر کا اپنے مال پر فخر کرنا اور مسلمان کو حقیر جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس مال تھا اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 34 میں وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، جس کے پاس پھل تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا بحث کرتے ہوئے کہ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، میرے پاس بہت آدمی ہیں، تو تکبر کر رہا تھا نا۔ تو اس کا معنی یہ کہ ان دونوں میں سے جو مسلمان تھا وہ اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا تھا، اور دعوت دیتا رہتا تھا، اور قیامت پر یقین رکھنے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے واعظ اور نصیحت کرتا رہتا تھا۔ المحاورہ کا معنی ہے یحاورو، ہے نا، تو حاور یحاور محاورتاً، محاورہ کا معنی ہے رجوع کرنا اور کسی بات کا جواب دینا۔ وہ جواب میں کہتا تھا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور بہت نفر ہے، میرے پاس بندے بھی بہت ہیں۔ عام طور پر ناظرین آپ کہیں عرب ملک میں جائیں گے نا، ٹیکسی آپ جب لیں گے تو کہے گا کم نفر، کتنے آدمی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ
جو ہے وہ 2 نفر 3 نفر 4 نفر کے 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی، تو نفر زیادہ کثرت یعنی جو گروہ ہے یا جو جتھا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ جواب میں کہتا تھا کہ میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے اور لوگ بھی تم سے زیادہ ہیں۔ نفر کا معنی ہے کسی شخص کے قبیلے کے لوگ اور اس کی حمایتی۔ پھر اس شخص نے مسلمان کو اپنا مال دکھاتے ہوئے کہا کہ اسے اس باغ کے فنا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کو وہاں بھی بہت مال مل جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم نے کل ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کو دی کہ کتنا مال تھا، لیکن ان کے مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے نبی ہیں، تو مال ہمیشہ اللہ کی راہ میں دیتے رہے۔ اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو آتا غریبوں میں بانٹ دیتے، اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ یعنی آپ کا یہ فرمان کہ جبرائیل میرے پاس آئے کہ یہ پہاڑ آپ کے پیچھے سونا بن کر چلے، تو فرمایا کہ میں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور پیوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں پیاسا رہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اختیار کروں۔ آپ نے فقر اختیار فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کتنا مال تھا، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا پورا مال اب دین الہی یعنی دین اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ چاہے وہ ہجرت کی شب آپ دیکھ لیں کہ کیسا آپ نے اپنا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں خرچ کیا، یا پھر غزوہ تبوک کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسابقت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آدھا مال میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آیا، اور آج میں مال دینے میں اللہ کی راہ میں دینے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ما ابقیت لی اہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرمایا کہ میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابقیت لہم اللہ و رسول، ان کو چھوڑ کر آیا ہوں نا۔ جس کے پاس اللہ اور اس کا رسول ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس اللہ اور اس کا رسول نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا انداز دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے مال دیا، لیکن مال اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 400 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دیے۔ اسی طریقے سے وہ بیر روما جو ایک یہودی کے پاس تھا، مسلمانوں کو سخت پانی کی ضرورت تھی، آپ نے پہلے 8000 اور پھر اس کے بعد 12000 دراہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو ناظرین یہ ہے نا، اللہ نے جب مال دیا اس مال کو انہوں نے اپنا نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ کی امانت اپنے پاس سمجھی، تو پھر بے دریغ دیتے رہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کی مالوں کے بدلے میں جنت بے شک ایمان والوں سے اللہ رب العالمین نے ان کا مال ان کی جانیں خرید لی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض میں جنت ان کے لیے مقدر فرما دی۔ تو ناظرین و سامعین یہ ہے کہ مال جب اللہ والوں کے پاس آتا ہے تو وہ پھر بے دریغ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی کنجوسی نہیں کرتے۔ اور جب مال منافق کے پاس آئے، کافر کے پاس آئے، تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی ہمت ہے، میرا کوئی علم ہے، میرے پاس کوئی قوت ہے، میرے پاس کچھ ہے جس کی وجہ سے مال مجھے ملا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ آ جائے نا کہ یہ مال میرا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، تو پھر ناظرین وہ تکبر کرتا ہے، اتراتا ہے۔ قارون اترایا تھا نا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے علم کی قوت ہے کہ جو یہ مال مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے مال کو زمین میں دھسا دیا، اور تا قیامت وہ دھستا رہے گا، اس کا مال اس کے فائدے میں نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع منہ مال ولا بنون، کہ جس دن اس کا جو کفار ہیں ان کا مال اور ان کے بیٹے، ان کی اولادیں
ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور بہت نفر ہے، اور وہ کہتا تھا کہ جب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤں گا تو مجھے وہاں بھی بڑا مال مل جائے گا۔ اس کے اس شبے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں اسی وجہ سے مال عطا کیا ہے کہ وہ اس مال کا مستحق ہے، تو اس استحقاق کی بنا پر اس کو آخرت میں بھی مال عطا فرمائے گا۔ اس کی یہ دلیل جو ہے وہ اس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں مال کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں عطا فرمایا، بلکہ استدراج کے طور پر عطا فرمایا، اور جتنے کافروں کو جو نعمتیں دیتا ہے وہ بطور استدراج ہی ہوتی ہیں، یعنی وہ نعمتیں ان کے لیے نری آزمائش ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، اسی دھوکے میں رہتے ہوئے کہ یہ مال یہاں بھی ہمیں کام آئے گا، وہاں بھی ہمیں کام آئے گا، اور بالآخر اسی میں وہ مر جاتے ہیں یا مال کے ذریعے ہی وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العالمین نے پھر یہ ذکر فرمایا کہ اس کافر کو مسلمان نے کیا جواب دیا۔ ناظرین اس جواب کو ضرور سنیے گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں اس کو ہم عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب دعائیں آپ کی۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابھی تانلے والا سے۔ سنائیے بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن سنائیے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے۔ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر www.arYQTV.tv، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، اس ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔